السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ جبل احد کا وہ مقام ہے جہاں پہ غزوہ احد کے دن جنگ کے آخری مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لیا تھا۔ کفار مکہ کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن آپ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اور آپ نے لوہے کے زرے پہنے ہوئے تھے، آپ اس پہاڑی پہ چڑھ نہ سکے۔ لیکن سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس محفوظ مقام پہ، اس غار تک آپ کو لے کر گئے، اور اسی مقام پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زخموں کو دھویا اور مرہم پٹی وغیرہ کی، اور آپ کے جو دندان مبارک اسی معرکے میں جو شہید ہوئے تھے اس کو بھی یہیں پر تدفین کر دی۔ اور یہیں پر ابو سفیان جو ہے آئے تھے آخر میں، اور آ کر اس نے پوچھا تھا کہ افیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا ابو بکر ہے، عمر ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا، ان سے تو فرصت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آئے، بے قابو ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بربادی کا سامان باقی رکھا ہے، جن کا تم نے ذکر کیا وہ تینوں موجود ہے۔ تو ابو سفیان جو ہے کہنے لگے اعلو الحبل، حبل کی جے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دو۔ سیدنا عمر نے پوچھا اللہ کے رسول میں کیا جواب دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ برابر نہیں ہے، کیونکہ قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ عرب کے جنتوں میں ہیں، اور تمہارے جو مردار ہوئے ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اسی مکالمے کے بعد ابو سفیان یہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جسے اب مسجد فسح یا فصیح کہتے ہیں، اور یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ظہر اور عصر کی نماز آپ نے بیٹھ کر ادا فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ اور بعض علماء کے مطابق کہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم یہیں پہ نازل ہوئی تھی، لیکن اس کی کوئی صحیح روایت میں ذکر نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کثیر تعداد یہیں پہ جمع ہوئے تھے، اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے دشواری ہو رہی تھی، اس وجہ سے دور دور ہو کر کھلے ہو کر بیٹھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ بہرحال مختلف روایت ہے، لیکن اس جگہ پہ یہ ابھی چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کی جگہ ہے اب، جسے مسجد فصیح یا مسجد الفسح کہتے ہیں۔ اور یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، صحابہ کو صف بندی کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی تدفین کا بندوبست فرمایا۔ اور یہ جبل رمات ہے، جبل رمات کے ساتھ ہی یہ شہدائے احد کے قبرستان ہے۔ یہاں پر تقریباً کم و بیش 70 صحابہ کرام جو اس غزوے میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں ہیں۔ کثیر تعداد میں پوری دنیا سے مختلف
ممالک سے لوگ زیارت کو آئے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اپنی زبان میں اور اپنے انداز میں ان شہدائے کرام کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ان کے لیے درجات کی بلندی، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے احد سے راضی ہو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین زخمی تھے اور دن بھر کے جہاد کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایک قبر میں تدفین کر دی، اور اکثر شہدائے احد کے مسلح کیا گیا تھا، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا تھا۔ خاص طور پر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مسلح کیا گیا تھا۔ ان کی مفصل ویڈیو انشاءاللہ عنقریب جو ہے آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن جہش، یہ دونوں ماموں بھانجے تھے، ان دونوں کو ایک ہی قبر میں تدفین کر دی، اور اسی طرح سے حضرت جابر کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ دونوں آپس میں دوست تھے، ایک ہی قبر میں ان کی تدفین کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کے لاش کو دیکھنے کے لیے آیا، میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا تو لوگوں نے منع فرمایا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھنے کی اجازت دی۔ جب میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پیچھے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے 7 بیٹیاں تھیں، وہ جو ہے رو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کے فرشتوں نے ان کی لاشوں کو اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبکی یا جابر، کہ جابر مت رو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ سے بغیر کسی ترجمان کے گفتگو فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے 40 سال بعد مدینہ میں زوردار بارش ہوئی، جس سے جو ہے نالے بہنے لگے، سیلاب آیا، تو میں احد کے مقام پر اپنے والد کے قبر کو دیکھنے گیا تو اس کو پانی لگا تھا۔ قبر کے اندر میرے والد اور ان کے دوست دونوں کی لاشیں نہیں تھیں۔ میں ڈھونڈتا گیا، کسی دور مقام پر کسی جھاڑیوں کے ساتھ ان کی لاش جو ہے اٹکا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ایسے ہی تر و تازہ ان کی لاشیں تھیں جیسے آج ہی دفن کیا ہو۔ میں نے ان کی لاشوں کو دوبارہ لا کر احد کے اسی قبرستان میں تدفین کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام شہدائے احد سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے اور جنت میں ان کی صحبت